بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بچے کہنا کیوں نہیں مانتے؟ جی ہاں دوستو، والدین اور اساتذہ کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر بچے کہا نہیں سنتے یا سنتے ہیں تو کم۔ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بعض اوقات میں تو بہت تابع ہوتے ہیں مگر دیگر اوقات میں سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ والدین کی حیثیت سے اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو وہ اسباب معلوم ہوں کہ جن کی وجہ سے بچہ آپ کا کہا نہیں سنتا۔ ان اسباب کو جان کر آپ کے لیے اسے بدلنا آسان ہوگا۔ آئیے ماہرین کی آراء کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا عمومی اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ اپنے ماں باپ یا اساتذہ کی حکم عدولی کرتا ہے۔ نمبر 1، تیز مزاجی۔ بعض بچے پیدائشی طور پر تیز مزاج ہوتے ہیں۔ ایسے بچے کوئی کام جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو ہائپر ایکٹیو چائلڈ کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت اگر کسی بچے میں زیادہ بڑھ جائے تو بیماری کے زمرے میں چلی جاتی ہے اور اسے ADHD یا اٹینشن ڈیفیکٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر بچہ بہت زیادہ جلد باز اور پھرتیلا ہے یا بات نہیں سن رہا تو بہتر ہوگا کہ کسی نفسیاتی معالج سے معائنہ کرا کے اس سے مشورہ لے لیا جائے۔ نمبر 2، اختیار کی خواہش۔ بچے کے کہا نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچہ خود کو پورا با اختیار فرد سمجھتا ہے اور وہ اس کے اظہار کے لیے اپنے بڑوں کی طرح برتاؤ اختیار کرتا ہے۔ اس اظہار کے لیے اس کے پاس سب سے مؤثر اور آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ اسے پکاریں یا کوئی کام کہیں تو وہ ان کی بات نہ مانے۔ اس کی نظر میں یہ اقدام دراصل اس کی اپنی حیثیت کو نمایاں اور با اختیار بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر وہ والدین کا کہا مان لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ با اختیار نہیں ہے۔ نمبر 3، گھر کا کشادہ ماحول۔ گھریلو ماحول یا کوئی خاص مسئلہ بھی بچے کو حکم عدولی پر لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں اگر اس نے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے تو بچہ اسٹریس میں آ کر کام کرنے سے اعتراض کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر گھر کا ماحول خوشگوار اور پرسکون ہے تو بچہ اس دوران بھاگ کر خوشی خوشی سے اپنے والدین کے کام کرنا چاہے گا۔ آزما کر دیکھ لیجئے۔ نمبر 4، بڑے بہن بھائی کی مثال۔ ایک بہت عام سبب آپ کے بچے کی حکم عدولی نافرمانی کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے بڑے بھائی یا بہن کو والدین کا کہا نہ مانتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بچے خود سے بڑوں کی نقل بہت خوب کرتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اچھا یا برا اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر گھر کا ایک بچہ یا فرد کوئی کام نہیں سنتا یا بات نہیں مانتا تو چھوٹا بچہ بھی وہی کرے گا اور وہ اس طرز عمل کو درست سمجھے گا۔ نمبر 5، کمزور تعلقات۔ بچے اور استاد کے درمیان کمزور تعلقات بھی بچے کو نافرمان بناتے ہیں۔ بچہ ان لوگوں کی بات سننا اور حکم پر عمل کرنا پسند کرتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ رعب، غصہ یا تہمکانہ انداز اختیار کر کے آپ بچے سے 1-2 مرتبہ تو کام لے سکتے ہیں، اسے اس کام کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ ہمارے گھروں اور اسکولوں میں بہت عام ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ والدین اپنے بچے کے ساتھ جتنا کم وقت گزارتے ہیں بچہ اتنا زیادہ نافرمان ہوتا ہے۔ لہٰذا ماں یا باپ کی حیثیت سے آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معیاری وقت گزاریں۔ آپ اپنے بچے کے برتاؤ میں واضح تبدیلیاں مشاہدہ کریں گے۔ معیاری وقت کا مطلب
جسمانی موجودگی نہیں، بچے پر توجہ اور محبت بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 6 ہے لاپرواہی۔ بچے سے والدین کی لاپرواہی بھی بچے کو نافرمانی پر اکساتی ہے۔ یعنی اگر بچہ کوئی کام غلط کرتا ہے تو اس سے صرف نظر کرنا غلط ہے۔ بچے کو غلطی کی ہلکی پھلکی سزا ملنی چاہیے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ جس گھر میں بچے کے غلط کام پر اس کی سرزنش نہیں کی جاتی، ایسے بچے غلط کام میں بے باک ہو جاتے ہیں۔ ایک حد یہ آتی ہے کہ وہ گھر سے باہر ملکی قانون کو ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ بڑے مجرم وہی ہوتے ہیں جنہیں بچپن میں ان کے والدین نے بچہ سمجھ کر ٹوکا نہیں یا سزا نہیں دی ہوتی۔ البتہ سزا اور جزا میں توازن بہت ضروری ہے۔ ماں اور باپ دونوں کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ سزا اور جزا کی حدود کیا ہیں۔ نمبر 7 والدین کا فیصلہ بدلنا۔ بچے کی ضد پر والدین کا اپنا حکم واپس لینا بھی بچے کو والدین کے سامنے بے باک کر دیتا ہے۔ میرے ایک عزیز نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے 2.5 سالہ بیٹے کو پہلی بار گھر میں دادی کے پاس چھوڑ کر ہسپتال جا رہے تھے کہ بیٹے نے ماں کو گھر سے باہر باپ کے ساتھ جاتے دیکھ کر ادھم مچا دیا۔ ماں کا تو دل پسا، لیکن باپ نے ماں کو منع کر دیا کہ ایک مرتبہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو بچے کی ضد پر یہ فیصلہ مت بدلنا۔ یوں ہی کیا گیا۔ دونوں ماں باپ اپنے بچے کو روتا چھوڑ گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں باپ تو بہت ظالم تھے۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں بچے کو فرما بردار کیسے بنایا جائے۔ اگر بچہ نافرمانی اور حکم عدولی کرتا ہے تو والدین کی حیثیت سے آپ کو کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سننے اور ماننے والا بن جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے لیے درج ذیل مشورے بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 گھر کے لیے قوانین بنائیے۔ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی اپنی جگہ کام نہیں کر سکتا جب تک اس میں قوانین واضح نہ ہوں۔ قانون سازی کا ایک مطلب سختی نہیں ہوتا، اس سے ادارے میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے اہم ادارہ آپ کا گھر، آپ کا خاندان ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سب سے اہم ادارے یعنی گھر کے لیے چند قوانین اور ضابطے طے کریں۔ یہ ضابطے غیر واضح نہ ہوں، مثال کے طور پر اچھے بچے بنو، کھانا تمیز سے کھاؤ وغیرہ، بلکہ واضح ہوں جیسے جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کے درمیان میں نہ بولا جائے، اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرو، کھانا وقت پر دسترخوان پر کھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی یہ تمام دستور منفی انداز سے نہ ہوں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بلکہ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ نہ کہا جائے کہ بیچ میں نہ ٹوکو، بلکہ یہ سمجھایا جائے کہ جب ایک اپنی بات مکمل کر لے تب تم اپنی بات کہو۔ باشعور والدین یہ شعور بھی بچے کو دیتے ہیں کہ گھر میں جو قوانین لاگو ہیں وہ دراصل سختی نہیں بلکہ ان کو بہتر اور منظم زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر وہ منظم زندگی آج گزاریں گے تو آگے چل کر کسی بھی ادارے یا کسی بھی ماحول میں کام کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو سکے گا۔ اس ضمن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ خود والدین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قوانین صرف بچے کے لیے نہ ہوں بلکہ خود اپنے لیے بھی میاں اور بیوی آپسی رکھ رکھاؤ میں بھی کچھ قوانین طے کریں، پھر ان ضابطوں کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں۔ ان قوانین اور ضابطوں کا تعین بہتر ہوگا کہ شادی کے اول ہی میں میاں بیوی کر لیں، تو ان پر عمل درآمد آسان ہوگا اور اپنے بچوں کے لیے وہ مؤثر مثال بن کر سامنے آئیں گے۔
مثال کے طور پر میاں بیوی یہ طے کریں کہ اگر دونوں میں سے کوئی غلطی کرے گا یا بچوں کی سرزنش غلط انداز سے کرے گا تو بچے کے سامنے وہ ایک دوسرے کو نہیں ٹوکیں گے اور نہ الجھیں گے۔ ایسے ہی اگر انہیں کسی مسئلے پر مشورہ کرنا ہے تو وہ بحث و مباحثہ بچوں کے سامنے نہیں کریں گے۔ ایک اور مثال بچوں کی نیند کی لے لیجئے۔ والدین اگر دیر سے سوئیں تو بچے بھی دیر سے سوتے ہیں۔ باپ اگر کماتا ہے اور دیر سے آتا ہے تو میاں بیوی یہ طے کر لیں کہ بچے وقت پر سو جائیں گے، باپ کا انتظار نہیں کریں گے۔ نمبر 2، روزمرہ کے نشیب و فراز سے سبق۔ جو لوگ خود کو غیر متوقع چیزوں کے لیے تیار رکھتے ہیں وہ کیسے ہی حالات آئیں گھبراتے نہیں بلکہ ان حالات سے سیکھتے ہیں۔ والدین کی حیثیت آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا مزاج ایسا بنائیں کہ وہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے سیکھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی کتنا ہی منظم ہو، کتنا ہی اصولوں پر عمل کرنے والا ہو، کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے جو توقعات کے خلاف ہوتا ہے اور یوں طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ بچے چونکہ اپنی خواہش کی تکمیل پر بضد ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی توقع کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ بہت جابز ہوتے ہیں۔ ایسے مزاج والے بچے کچھ بھی خلاف توقع ہونے پر اپنے کھلونے توڑ دیتے ہیں یا پھر چیختے چلاتے ہیں۔ اگر بچپن میں اس مزاج کی اصلاح نہ کی جائے تو ایسا بچہ بڑا ہو کر ضدی یا مجرم بھی بن سکتا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس مزاج کا مشاہدہ کر کے اسے درست کرنے کی مؤثر تدبیر اختیار کریں۔ نمبر 3، بچے کو سننا سکھائیے۔ بچے نہیں سنتے، والدین کی عام شکایت ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس برتاؤ میں بہت اہم کردار والدین خود ادا کرتے ہیں؟ اس ضمن میں چند اہم باتیں والدین کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اگر ان باتوں پر آپ عمل کر لیں تو آپ کے بچے آپ کی بات سننے کے قابل ہو سکیں گے۔ بچے سے بات کریں تو اسے کہیے کہ وہ آپ کی طرف دیکھے۔ عموماً بچے جب اپنے کھیل میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ اتنے محو ہوتے ہیں کہ والدین خاص کر ماں کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ جب آپ بچے سے کچھ کہیں اور وہ آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے ٹوکیے اور اپنی طرف دیکھنے یا توجہ دلانے کا کہیے۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی تعریف کیجیے۔ مثال کے طور پر وہ صبح سویرے روئے دھوئے بغیر بستر سے اٹھ جائے، ہاتھ منہ دھو لے، مسواک کرے یا نماز کو جائے تو ہر بار اس کے ہر عمل کی تعریف کرنی چاہیے۔ یوں بچے کو خوشی ہوتی ہے اور اس میں اچھے کام کا جذبہ بڑھتا ہے۔ بچہ اگر کوئی بڑا کام اچھا کر ڈالے تو اسے کوئی انعام بھی دینا چاہیے، جیسے کہ کوئی کھلونا یا کھانے کی چیز۔ اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ماہرین یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ گھر میں ایک چارٹ آویزاں کر لیا جائے جس میں تمام بچوں کے نام، دن، ان کے اچھے کام اور ان کے آگے انہیں جو انعام دیا گیا ہے وہ لکھا ہوا ہو۔ یوں چلتے پھرتے ان میں مزید اچھے کام کرنے کی تحریک پیدا ہوگی۔ نمبر 4، بچوں کے لیے مثال بنیں۔ بچوں کو زندگی میں عمل کے لیے عملی نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کیجئے آپ اپنے گھر میں بنائے گئے ضوابط پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا بچہ بھی ان ضابطوں کو توڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کا ضابطہ ہے کہ کھانے کی میز یا دسترخوان پر کوئی بھی فون لے کر نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ ماں باپ کی حیثیت سے اس قانون پر عمل کریں گے تو آپ کا بچہ بھی کھانے کے دوران فون سے نہیں کھیلے گا اور نہ ہی دوسرے شغل میں لگے گا۔ لیکن آپ نے کھانے کے دوران اپنا موبائل نہ چھوڑا تو وہ بھی کھانے کے دوران موبائل سمیت
مصروفیات میں خود کو مشغول رکھے گا۔ ایسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تحمل اور بردباری سے بات کرنے والا بنے تو آپ کو خود اس انداز سے بول کر مثال قائم کرنی پڑے گی۔ ایک بہت بڑا اصول یاد رکھیے، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان سے کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ یہ مثالی والدین ہی کا کام ہے کہ وہ اس انداز سے اپنے گھر کے معمولات تشکیل دیں کہ بچے کے تمام کام، ہوم ورک، کھیل کود وغیرہ بھی مکمل ہوں اور اس کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی ضروریات بھی پوری ہوں۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔